الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل لسان الفردوس کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشر یعنی 10واں سبق۔ اس سبق میں مرکب توصیفی استعمال ہوگا۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مختصراً سماعت فرمائیں کہ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی، برائی، کیفیت وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی بیان کرے یا برائی بیان کرے یا کیفیت وغیرہ بیان کرے، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں، یعنی جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے، جس کی اچھائی بیان کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے، جس کی کیفیت بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں موصوف، اور جو اچھائی، برائی، کیفیت وغیرہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صفت۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اردو میں اس کے خلاف ہوتا ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ماء باردن جو پہلی مثال کتاب میں مذکور ہے، ماء باردن کا اردو میں ترجمہ کریں گے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے؟ ماء باردن، دیکھیں ماء کا معنی ہے پانی، باردن کا معنی ہے ٹھنڈا۔ تو ماء کی کیونکہ ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، کیسا پانی؟ ٹھنڈا پانی، تو باردن صفت اور ماء موصوف، کیونکہ ماء کی ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے تو ماء کیا ہوا؟ موصوف ہوا۔ اور کس کے ذریعے سے؟ کون سی کیفیت بیان ہو رہی ہے؟ باردن یعنی ٹھنڈا ہے، تو باردن ہوا صفت۔ لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے جو کیفیت ہے یعنی ٹھنڈا اسے پہلے لائیں گے اور جس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے یعنی پانی اس کو بعد میں لائیں گے، کہیں گے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں کہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ۔ یہ یاد رہیں کہ موصوف صفت میں عربی میں کئی چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اعراب میں یعنی اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، اور اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح معرفہ نکرہ ہونے میں بھی موصوف صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اس طرح کئی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، آپ تفصیل کے ساتھ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماء باردن۔ ماء کا معنی ہے پانی اور باردن کا معنی ہے ٹھنڈا۔ ماء باردن کا معنی ہے ٹھنڈا پانی، ماء باردن ٹھنڈا پانی۔ ثوب طاہر یعنی پاک کپڑا، ثوب کا معنی کپڑا، طاہر کا معنی پاک۔ ثوب کی صفت لائی گئی ہے طاہر، کیسا کپڑا؟ پاک کپڑا، ثوب طاہر پاک کپڑا۔ اب چند الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شجاع۔ شجاع کا معنی ہے بہادر، شجاع یعنی بہادر۔ اس کے بعد ہے جدید۔ جدید کا معنی ہے نیا، جدید یعنی نیا۔ پھر ہے زہرۃ۔ زہرۃ کا معنی ہے کلی، کلی کی عربی زہرۃ آتی ہے۔ اس کے بعد ہے احمر۔ احمر کا معنی ہے سرخ، سرخ کی عربی احمر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اخضر۔ اخضر یعنی سبز۔ پھر دیکھیں لکھا ہے شجرۃ۔ شجرۃ کا معنی ہے درخت، درخت کی عربی
शजरतुन आती है। उसके बाद है रजुलुन, रजुलुन कहते हैं मर्द को, रजुलुन यानी मर्द। इमरातुन, इमरातुन यानी औरत। उसके बाद है तहता, तहता का माना है नीचे, फौका का माना है ऊपर। अब देखें इन अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा, जुमले में इस्तेमाल करेंगे मुस्तनिफ़ अलैहि रहमा। तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। देखें, आफ़ी बुस्तानी का ज़हरतुन, आ यानी क्या, फ़ी बुस्तानी का तेरे बाग़ में ज़हरतुन कली है। आ फ़ी बुस्तानी का ज़हरतुन, क्या तेरे बाग़ में कली है। आ फ़ी बुस्तानी का ज़हरतुन, क्या तेरे बाग़ में कली है। वरक़ुश शजरती अख़दरु, यानी दरख्त का पत्ता सब्ज़ है। वरक़ुश शजरती अख़दरु, दरख्त का पत्ता सब्ज़ है। उसके बाद है हाज़र रजुलु शुजाउन, शुजाउन का माना है बहादुर। हाज़र रजुलु, ये मर्द, शुजाउन बहादुर है। हाज़र रजुलु शुजाउन, ये मर्द बहादुर है। उसके बाद है लिमन हाज़ सौबुल जदीदु, लिमन यानी किसके लिए, किसका। हाज़ सौबुल जदीदु, ये नया कपड़ा। असौब की सिफत लाई गई है अल जदीदु, यानी कैसा कपड़ा, नया कपड़ा। लिमन हाज़ सौबुल जदीदु, किसके लिए ये नया कपड़ा है, या फिर ये नया कपड़ा किसके लिए है। लिमन हाज़ सौबुल जदीदु, ये नया कपड़ा किसके लिए है, किसका है। अब देखें, हाज़ल हलीबु हलीबुन खालिसुन, हलीबुन की सिफत लाई गई है खालिसुन, यानी खालिस दूध। हाज़ल हलीबु, ये दूध, हलीबुन खालिसुन, खालिस दूध है। हाज़ल हलीबु हलीबुन खालिसुन, ये दूध खालिस दूध है। ली कलमुन अस्वदु वलका मिरसमुन अहमरु, ली यानी मेरे लिए, यानी मेरा। कलमुन अस्वदु, काला कलम है, सियाह कलम है। वलका, और तेरा, तेरे लिए। मिरसमुन अहमरु, सुर्ख पेंसिल है। ली कलमुन अस्वदु वलका मिरसमुन अहमरु, मेरा काला कलम है और तेरी सुर्ख पेंसिल है। उसके बाद है अल्लौनुल अख़दरु अहसनु मिनल लौनिल अहमरी, अल्लौनुल अख़दरु यानी सब्ज़ रंग, अल्लौन का माना है रंग। अल्लौनुल अख़दरु, सब्ज़ रंग। अहसनु मिनल लौनिल अहमरी, अहसनु ज़्यादा हसीन है, ज़्यादा खूबसूरत है। मिनल लौनिल अहमरी, सुर्ख रंग से। अल्लौनुल अख़दरु अहसनु मिनल लौनिल अहमरी, सब्ज़ रंग सुर्ख रंग से ज़्यादा हसीन है। लिमन हाज़ल कलमुल अस्वदु, लिमन यानी किसके लिए, किसका। हाज़ल कलमुल अस्वदु, ये काला कलम। अल कलम की सिफत लाई गई है अल अस्वद, कलम मारिफा, अस्वद को भी मारिफा, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों का इराब एक है। लिमन हाज़ल कलमुल अस्वदु, ये काला कलम किसका है। लिमन हाज़ल कलमुल अस्वदु, ये काला कलम किसका है। उसके बाद है अल वलदु सग़ीरु फ़िल बैतिल जदीद, अल वलदु सग़ीरु, छोटा लड़का। वलद की सिफत लाई गई है सग़ीर, कैसा लड़का, छोटा लड़का। वलद भी मुज़क्कर, सग़ीर भी मुज़क्कर, वलद भी वाहिद, सग़ीर भी वाहिद। वलद मारिफा, सग़ीर भी मारिफा। वलद पर रफ़ा की रफ़ा का इराब है, इस तरह सग़ीर पर भी रफ़ा का इराब है। दोनों चार चीज़ों में एक जैसे हैं, दोनों में मुताबिकत पाई जाती है। और अल बैत की सिफत लाई गई है जदीद, कैसा घर, नया घर। तो मुकम्मल का तर्जमा होगा अल वलदु सग़ीरु फ़िल बैतिल जदीद, यानी छोटा लड़का नए घर में है। अल वलदु सग़ीरु फ़िल बैतिल जदीद, छोटा लड़का नए घर में है। अल अर्दु तहत समा, अल अर्दु यानी ज़मीन, तहत समाई, आसमान के नीचे है। तहत का माना है नीचे। अल अर्दु तहत समाई, ज़मीन आसमान के नीचे है। वस्समाउ फ़ौक़ल अर्दी, और आसमान ज़मीन के ऊपर है। फ़ौक़ का माना है ऊपर। वस्समाउ फ़ौक़ल अर्दी, और आसमान ज़मीन के ऊपर है।
پھر ہے احاذہ المرأۃ امکی، یعنی کیا حاذہ المرأۃ یہ عورت امکی تیری ماں ہے، کسی مؤنث سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا جا رہا ہے، احاذہ المرأۃ امکی، کیا یہ عورت تیری ماں ہے، احاذہ المرأۃ امکی، کیا یہ عورت تیری ماں ہے، نعم یعنی ہاں، القلم الجدید احمر، یعنی نیا قلم سرخ ہے، قلم کی صفت لائی گئی ہے الجدید، یعنی نیا قلم سرخ ہے، القلم الجدید احمر، نیا قلم سرخ ہے، لال ہے، الماء البارد طاہر، ماء البارد ٹھنڈا پانی، طاہر پاک ہے، الماء البارد طاہر، ٹھنڈا پانی پاک ہے۔ اس کے بعد ہے احاذا ثوب لکا، یعنی کیا، حاذا ثوب یہ کپڑا، لکا یعنی تیرے لیے ہے، تیرا ہے، احاذا ثوب لکا، کیا یہ کپڑا تیرا ہے، احاذا ثوب لکا، کیا یہ کپڑا تیرا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الرجل عالم کبیر بارع، ذالک الرجل وہ آدمی، وہ مرد، عالم کبیر، عالم یعنی عالم، کبیر یعنی بڑا، بڑا عالم ہے، وبارع یعنی ماہر، ٹھیک ہے، تو مکمل کا ترجمہ ہوگا ذالک الرجل عالم کبیر بارع، وہ آدمی بڑا ماہر عالم ہے، ذالک الرجل عالم کبیر بارع، وہ آدمی، وہ مرد بڑا ماہر عالم ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا الولد تلمیذہ، ھذا الولد یہ لڑکا، تلمیذہ اس کا شاگرد ہے، تلمیذ کا معنی ہے شاگرد، ھذا الولد تلمیذہ یہ لڑکا اس کا شاگرد ہے۔ اس کے بعد ہے تلک الشجرۃ فی بیتہ، تلک الشجرۃ وہ درخت، فی بیتہ اس کے گھر میں ہے، تلک الشجرۃ فی بیتہ وہ درخت اس کے گھر میں ہے، ذالک الولد فوق السقف، ذالک الولد وہ لڑکا، فوق السقف چھت کے اوپر ہے، سقف کا معنی ہے چھت، اچھی طرح سے یاد کریں، بار بار پڑھیں، سقف کا معنی چھت، ذالک الولد فوق السقف وہ لڑکا چھت کے اوپر ہے۔ تمرینات، اردو میں ترجمہ کریں، اردو میں ترجمہ کرو، دیکھیں، اندی مرسمن اخضر، اندی یعنی میرے پاس، مرسمن اخضر سبز پنسل ہے، عندی مرسمن اخضر میرے پاس سبز پنسل ہے، ہرا پنسل ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا تحت کتابک، ماذا یعنی کیا، تحت کتابک تیرے کتاب کے نیچے، ماذا تحت کتابک تیری کتاب کے نیچے کیا ہے، ماذا تحت کتابک تیری کتاب کے نیچے کیا ہے، عرش اللہ فوق السماء، عرش اللہ اللہ کا عرش، فوق السماء آسمان کے اوپر ہے، عرش اللہ فوق السماء اللہ کا عرش آسمان کے اوپر ہے، الماء البارد تحت الارض، الماء البارد ٹھنڈا پانی، تحت الارض زمین کے نیچے ہے، الماء البارد تحت الارض ٹھنڈا پانی زمین کے نیچے ہے۔ اس کے بعد ہے وجہک جمیل، وجہک آپ کا چہرہ، تیرا چہرہ، جمیل خوبصورت ہے، وجہک جمیل تیرا چہرہ خوبصورت ہے، فی بستانہ زہرۃ، فی بستانہ اس کے باغ میں، بستان کا معنی ہوتا ہے باغ، اس کے آخر میں ہا ضمیر لگی ہے، اس کا معنی کریں گے اس کا، فی بستانہ اس کے باغ میں، زہرۃ کلی ہے، فی بستانہ زہرۃ اس کے باغ میں کلی ہے، للمسجد ارض واسعۃ، للمسجد مسجد کے لیے یعنی مسجد کی، ارض واسعۃ وسیع زمین ہے، کشادہ زمین ہے، للمسجد ارض واسعۃ مسجد کی وسیع زمین ہے، کشادہ زمین ہے، الماء البارد نعمت اللہ، الماء البارد ٹھنڈا پانی، نعمت اللہ اللہ کی نعمت ہے، الماء البارد نعمت اللہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے،
आफीकुम रजुलुन शुजाउन, आज यानी क्या, फीकुम तुम में, रजुलुन शुजाउन बहादुर मर्द, आफीकुम रजुलुन शुजाउन क्या तुम में बहादुर मर्द है, आफीकुम रजुलुन शुजाउन क्या तुम में बहादुर मर्द है। उसके बाद है आफी बैती का सौबुन जदीदुन, क्या तुम्हारे घर में नया कपड़ा है, आफी बैती का क्या तेरे घर में सौबुन जदीदुन नया कपड़ा है। आइंदकी क़िरतासुन अबयदु, आ यानी क्या, इंदकी तेरे पास यानी तू मुअन्नस के पास, क़िरतासुन अबयदु सफ़ेद कागज़, आइंदकी क़िरतासुन अबयदु क्या तेरे पास सफ़ेद कागज़ है, आइंदकी क़िरतासुन अबयदु क्या तेरे पास सफ़ेद कागज़ है। नअम इंदी जी हाँ मेरे पास है, नअम इंदी जी हाँ मेरे पास है। उसके बाद है इंदना किताबुल्लाहि ताला, इंदना हमारे पास, किताबुल्लाहि ताला अल्लाह ताला की किताब है। नाम नाम इंदी हाँ मेरे पास है। उसके बाद है इंदना किताबुल्लाहि ताला हमारे पास अल्लाह ताला की किताब है। फ़ीना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ीना हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद है अल-यौम यौमुल ईद, यानी आज ईद का दिन है। अल-यौम का माना इससे पहले आपको बताया गया था आज, यौम में अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उसका तर्जमा करते हैं आज। अल-यौमु यौमुल ईद, आज ईद का दिन है। यौमुल फ़रही वस्सुरूर, खुशी और सुरूर का दिन है। अरबी में तर्जमा करो। अब जो यहाँ पे उर्दू में जुमले दिए गए हैं इनकी अरबी बनानी है, तो आइए अरबी बनाने की कोशिश करते हैं। देखें सबसे पहले दिया गया है नया घर, नया के लिए जदीदुन इस्तेमाल होता है, घर के लिए बैतुन। नया घर की अरबी होगी बैतुन जदीदुन, नया घर बैतुन जदीदुन। उसके बाद है सियाह कागज़, कागज़ के लिए क़िरतासुन इस्तेमाल होता है और सियाह के लिए अस्वदु इस्तेमाल होता है। सियाह कागज़ की अरबी होगी क़िरतासुन अस्वदु, सियाह कागज़ की अरबी क़िरतासुन अस्वदु। ये नया घर किसका है, किसका के लिए लिमन, ये नया घर किसका है, इसकी अरबी होगी लिमन हाज़ल बैतुल जदीद, ये नया घर किसका है, लिमन हाज़ल बैतुल जदीदु। मेरे सर के ऊपर काला कपड़ा है, मेरे सर के ऊपर फ़ौक़ा रअसी काला कपड़ा है, सौबुन अस्वदु मेरे सर के ऊपर काला कपड़ा है, फ़ौक़ा रअसी सौबुन अस्वदु। बहादुर लड़का कहाँ है, बहादुर लड़के के लिए अरबी में कहेंगे वलदुन शुजाउन, वलदुन की सिफत लाएंगे शुजाउन तो माना होगा बहादुर लड़का। कहाँ के लिए ऐना इस्तेमाल होता है, और इससे पहले आपको बतलाया गया है जिस इस्म के ज़रिए से सवाल किया जाता है आम तौर पर वो जुमले के शुरू में आता है। तो क्योंकि हम ऐना के ज़रिए से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐना का माना होता है कहाँ, उसके ज़रिए से सवाल कर रहे हैं, इसलिए ऐना को जुमले के शुरू में लाएंगे और इस तरह कहेंगे ऐना वलदुन शुजाउन, बहादुर लड़का कहाँ है, ऐना वलदुन शुजाउन। उसकी पेशानी सफ़ेद है, उसकी पेशानी की अरबी अगरचे इस किताब में इससे पहले नहीं गुजरी, लेकिन पेशानी की अरबी होती है जबीनुन, इस तरह इसकी एक और अरबी है जबीहतुन, इस तरह उसकी और एक अरबी है नासियतुन। तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी पेशानी नासियतुहु या जबीनुहु या जबूहतुहु, ठीक है। आप जबीनुहु इस्तेमाल करें क्योंकि पेशानी के माना में जबीनुन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी पेशानी सफ़ेद है, जबीनुहु अबयदु, उसकी पेशानी सफ़ेद है, जबीनुहु अबयदु। क्या हमारे ऊपर आसमान है, क्या के लिए आ, हमारे ऊपर फ़ौक़ना, फ़ौक़ के आखिर में ना लगा देंगे तो माना होगा हमारे ऊपर। क्या हमारे ऊपर आसमान है, आ फ़ौक़ना समाउन, क्या हमारे ऊपर आसमान है, आ फ़ौक़ना समाउन। मेरा लड़का दरख्त के नीचे है, मेरा लड़का वलदी, वलद के आखिर में या ज़मीर लगाएंगे तो तर्जमा होगा मेरा लड़का। दरख्त के नीचे तहत शजरती, मेरा लड़का दरख्त के नीचे है, वलदी
تحت الشجرتی میرا لڑکا درخت کے نیچے ہے، ولدی تحت الشجرتی تیری کتاب میں سرخ کلی ہے، تیری کتاب میں فی کتابی کا سرخ کلی ہے، زہرتن احمر تیری کتاب میں فی کتابی کا سرخ کلی ہے، زہرتن احمر تیری کتاب میں سرخ کلی ہے، فی کتابی کا زہرتن احمر۔ سبق کا وقت، ٹھیک ہے نا، وقت کو ملا کے لکھے ہیں تو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ سبق کا وقت صبح سے شام تک ہے، سبق کا وقت وقت الدرسی، ٹھیک ہے، سبق کے لیے عربی میں درس استعمال ہوتا ہے۔ سبق کا وقت وقت الدرسی صبح سے شام تک ہے، من الصباح الی المساء سبق کا وقت صبح سے شام تک ہے، وقت الدرسی من الصباح الی المساء۔ ہمارے استاد قرآن کے حافظ ہیں، ہمارے استادنا قرآن کے حافظ ہیں، حافظ القرآنی ہمارے استاد قرآن کے حافظ ہیں، استادنا حافظ القرآنی۔ اردو میں استاد کہتے ہیں دال کے ساتھ، عربی میں استاد کہتے ہیں زال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تیرا لڑکا دوپہر سے کہاں ہے، تیرا لڑکا ولدو کا دوپہر سے کہاں ہے، من الظہیرتی کہاں کے لیے اینا، تو پہلے اینا لائیں گے اور کہیں گے اینا ولدو کا من الظہیرتی تیرا لڑکا دوپہر سے کہاں ہے، اینا ولدو کا من الظہیرتی کیا تیری بہن صبح سے گھر میں ہے، کیا کے لیے آ، تیری بہن اختو کا صبح سے من الصباحی گھر میں ہے، فی البیتی تو مکمل کی عربی ہوگی آ اختو کا فی البیتی من الصباح، آ اختو کا فی البیتی من الصباحی۔ اس کے بعد ہے اس گھر میں ایک نیک عورت ہے، اس گھر میں فی ذالک البیتی ایک نیک عورت ہے، امرأۃ صالحۃ اس گھر میں ایک نیک عورت ہے، فی ذالک البیتی امرأۃ صالحۃ۔ درخت کا رنگ سبز ہے، رنگ کے لیے لون استعمال ہوتا ہے، درخت کا رنگ سبز ہے، لون الشجرتی اخضر درخت کا رنگ سبز ہے، لون الشجرتی اخضر۔ زمین کے نیچے شیریں پانی ہے، شیریں یعنی میٹھا، زمین کے نیچے شیریں پانی ہے، تحت الارض ماء عذب عذب کا معنی ہوتا ہے میٹھا، اسی کو کہتے ہیں شیریں۔ زمین کے نیچے شیریں پانی ہے، تحت الارض ماء عذب ماء کی صفت لائیں گے عذب۔ ہماری زمین آسمان کے نیچے ہے، ہماری زمین ارضنا آسمان کے نیچے ہے، تحت السمائی، ٹھیک ہے، ہماری زمین آسمان کے نیچے ہے، ارضنا تحت السمائی۔ درخت کے اوپر کون ہے، کون کے لیے من، درخت کے لیے شجرتن اوپر کے لیے فوق، درخت کے اوپر کون ہے، من فوق الشجرتی درخت کے اوپر کون ہے، من فوق الشجرتی۔ پھر ہے یہ سفید کپڑا کس کا ہے، یہ سفید کپڑا ھذا ثوب الابیض، ٹھیک ہے نا، سفید کے لیے ابیض استعمال ہوتا ہے، یہ سفید کپڑا ھذا الثوب الابیض کس کا ہے، اس کے لیے آتا ہے لیمن، تو کیونکہ لیمن کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے اس لیے اسے پہلے لائیں گے اور سوال اس طرح کریں گے، لیمن ھذا الثوب الابیض یہ سفید کپڑا کس کا ہے، لیمن ھذا الثوب الابیض۔ خالی جگہیں پر کرو، اب یہاں جو خالی جگہیں ہیں انہیں پر کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذالک الکتاب، خالی جگہ ہے تو خالی جگہ میں پر کرنا ہے الجدید لگا دیں، ذالک الکتاب الجدید، جدید لگا دیں، ٹھیک ہے نا، جدید، اچھا لکھا ہے ذالک الکتاب خالی جگہ ہے، پھر لہا ہے تو یہاں پہ الجدید لگا دیں، یعنی کتاب کی صفت لے آئیں الجدید کے ذریعے سے، ذالک الکتاب کتاب الجدید لہا یعنی وہ نئی کتاب اس کی ہے، ذالک الکتاب الجدید لہا کتاب کے بعد الجدید صفت لگا دیں۔ اس کے بعد ہے وہذا پھر خالی جگہ ہے، پھر لی ہے تو یہاں پہ ھذا القلم لگا دیں، وَھَذَا الْقَلَمُ لی اور یہ قلم میرا ہے۔ مکمل عبارت ہوگی
ذالک الکتاب الجدید لہا وہذا القلم لی، یعنی وہ نئی کتاب اس کی ہے اور یہ قلم میرا ہے۔ اینا ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر ہے طاہر، تو خالی جگہ میں الماء لگائیں تو عبارت ہوگی این الماء الطاہر، یعنی پاک پانی کہاں ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَيْنَ قلم، تو قلموں کے بعد الاسود لگا دیں، وَأَيْنَ القلم الاسود، اور سیاہ قلم، کالا قلم کہاں ہے۔ مکمل عبارت اس طرح ہوگی این الماء الطاہر وَأَيْنَ القلم الاسود، یعنی پاک پانی کہاں ہے اور کالا قلم کہاں ہے۔ اس کے بعد ہے المرأۃ، پھر خالی جگہ، پھر فی ہے، اس کے بعد پھر خالی جگہ ہے، تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ المرأۃ الصالحۃ، یعنی نیک عورت، فی البیتی گھر میں ہے، یا پھر اس طرح کریں المرأۃ الصالحۃ فی ذالک البیت، نیک عورت اس گھر میں ہے، المرأۃ الصالحۃ فی ذالک البیت، نیک عورت اس گھر میں ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ ثواب کی نیت سے اس لنک کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔